ایسائی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف حالات و واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ، نمرود کی طرف سے ان کا آگ میں پھینکے جانا، آپ علیہ السلام پر آنے والی مختلف آزمائشوں اور بیٹے کی قربانی دینا، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال۔ ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے اس کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ روزانہ شام 8 بجے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ایسائی وائس سے جڑے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی تھی۔ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل اس کا دارالخلافہ تھا۔ یہ خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے مقرب تھے۔ ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ نمرود یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر بابل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے دور رہیں تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے۔ چنانچہ شہر بابل میں پیدا ہونے والے ہزاروں بچے قتل کرا دیے گئے۔ اسی شہر بابل میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف سے شہر سے باہر غار میں چلی گئیں۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ پھر جب اگلے دن بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے اور انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی تھی۔ آپ بہت تیزی سے پرورش پا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ ایک قول کے مطابق آپ 15 مہینوں سے زیادہ غار میں نہیں ٹھہرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس تک، اور بعض کے مطابق 13 برس اسی غار میں رہے۔ انہوں نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا، امی جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے اور ان کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے والد تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروش تھے۔ آزر نے ایک دن اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ ان پتھر، لکڑی اور مٹی کے بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے اور نہ ہی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے کہا، تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو۔
آئندہ ایسی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے جس نے اس ساری دنیا کو پیدا فرمایا اور وہی اس کا مالک ہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ سارا دن کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ اس طرح وہ پورا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں آپ علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بتوں کے پاس بہت سارا کھانا پڑا ہے۔ وہ لوگ بتوں کے پاس کھانا رکھ جاتے تھے تاکہ وہ بابرکت ہو جائے اور پھر واپس آ کر اسے پرساد کے طور پر کھاتے تھے، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے اوندے منہ پڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے، یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے خداؤں کی مذمت کرتے سنا ہے، یہ کام یقیناً اسی کا ہے۔ یہ خبر نمرود اور اس کے امراء تک پہنچی تو نمرود نے یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہی تھے کہ لوگ جمع ہوں، چنانچہ تمام اہل بابل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ لغو حرکت تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ تو بے زبان ہے، بول نہیں سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بول نہیں سکتے اور نہ ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ پھر فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔ تم نے خود انہیں تراشا اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی، پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ لیکن نمرود کے بھیجے ہوئے جج نے کہا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے۔ تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے۔ پھر وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بت خانے کے پجاریوں نے یہ اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کرنے کی منت مانگے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 30 دن یا 40 دن ایندھن اکٹھا ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان کو آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ منجنیق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی اور یہ منجنیق شیطان نے بنائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت زمین و آسمان کی ہر چیز چیخ اٹھی۔ زمین نے کہا، پروردگار،
مجھ پر ابراہیم علیہ السلام کے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلانے لگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو یقیناً میں اسے قبول کروں گا۔ ہوا اور پانی کے فرشتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی وقت اللہ نے آگ کو وحی کی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی۔ یہ سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں تمام کی تمام ٹھنڈی ہو گئیں۔ وہاں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر آپ سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شدید آگ سے بچا لیا۔ یہ سارا ماجرا جب نمرود نے دیکھا تو کہنے لگا نوجوان تعجب ہے، تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام میرے اللہ کی قدرت ہے۔